حمزہ آج پھر تارا بائی کے کوٹھے پر آیا تھا اور اپنی پسند کی لڑکی کی ڈیمانڈ کی تھی۔ پاپا پلیز دور رہے مجھ سے، چھوڑیں مجھے، ہاتھ مت لگائیں، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ مگر اس کی گرفت مزید سخت ہو چکی تھی۔ تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں وہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ رات اس نے لیلا کی باہوں میں بھرپور طریقے سے گزاری تھی، لیکن اس کے جوان جسم کی قربت پا کر وہ نشے کی حالت میں بھی اس وجود کی مہک کو محسوس کرتا، اس کے وجود کے سحر کو نہیں بول پایا تھا۔ لیکن جیسے صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ لیلا نہیں تھی، وہ تو کوئی اور لڑکی تھی، اور بیڈ کی چادر اس کے گوارے بن کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ معصوم سی حسینہ اس جانور نما شخص کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ پاپا پلیز دور رہے مجھ سے، چھوڑیں مجھے، ہاتھ مت لگائیں، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ مگر اس کی گرفت مزید سخت ہو چکی تھی۔ تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں وہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس وقت نشے میں دھت تھا، اس کے بھی قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ دیدم حمزہ خان کی گرفت میں کسمس آئی تھی۔ بار بار اس کے رونے سے حمزہ خان ضد چھوا تھا، پلٹ کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ معصوم سی لڑکی ایک دم سے فرش پر گر پڑی تھی۔ حمزہ کو اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ کون سا پہلی بار اپنے بستر کی زینت بنا رہا تھا، تو پھر اس لڑکی کا انکار اور مزاحمت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اے لڑکی، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنا بھی سختی سے نہیں کیا تھا میں نے۔ تم کون سا پہلی بار میرے بستر تک آ رہی ہو؟ پچھلی بار تو تم خود ہی بہت ہارٹ ہو رہی تھی، کپڑے اتار کر میری گود میں بیٹھ گئی تھی۔ بھولا نہیں ہوں میں کیسے مجھے بیڈ پر دھکا دے کر میری گود میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر جس طرح تم نے میرا مساج کیا تھا، وہ لمحے میں بول نہیں سکتا میری رانی۔ اور اب یہ رونا دھونا کس لیے؟ کیا اب مجھے بھی زیادہ پیسے والا مل گیا ہے تمہیں جو یہ سب کچھ نخرے دکھا رہی ہو؟ میرے خیال سے پچھلی بار میں نے اتنے بھی زیادہ سختی نہیں کی تھی جو تمہارے ٹرس میں بند نہیں ہو رہے۔ تمہاری آج رات کی پوری قیمت بھری ہے میں نے، اس لیے مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اسے پھر بازو سے پکڑ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ کس قدر اس کے اندر آگ کی بٹی جل رہی تھی۔ اس کی سمجھ بوجھ تو جیسے بالکل ختم ہی ہو چکی تھی۔ کمرے میں ملجگی سی روشنی تھی۔ آج رات بھی حمزہ اپنی عیاشی کے لیے ایک لڑکی کو لے کر آیا تھا۔ نشے میں دھت حمزہ کو بس دھندلی سی وہ لڑکی اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں ویسے ہی سرخ رنگ کی نیم روشنی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ وہ بیڈ سے فوراً اٹھنے لگی، لیکن وہ اپنی شرٹ کو ایک طرف رکھتا اس پر جھک چکا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ پلیز چھوڑیں مجھے، ایسا مت کریں، مت چھوئیں مجھے۔ نہ جانے کتنی قسمیں، کتنی ہی واسطے دے رہی تھی، مگر حمزہ تو جب اس کی ان باتوں سے شدید غصے میں آ گیا تو اس نے رومال نکالا اور اس کے منہ پر باندھ دیا، تقریباً اس کے منہ میں ٹھونسنے کے انداز میں رکھا تھا تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ آ سکیں۔ پھر اس کے کان کی لو کو لبوں سے گرمائش پہنچا کر کہنے لگا، مجھے شور مچانے والی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم شور مچاؤ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے سارے پردے کو آزاد کر چکا تھا۔ اس کے حسین روح کو دیکھ کر وہ کمینگی سے ہنسا، کہنے لگا کہ ارے واہ، آج سے پہلے تو میں نے کبھی تم میں اس قدر اٹریکشن نہیں دیکھی، تم تو دن بدن مزید جوان اور ہاٹ ہوتی جا رہی ہو۔ اور اس پر جھکتا چلا گیا تھا، مگر پوری رات وہ لڑکی درد سے کراہتی رہی۔ وہ بار بار یہ کہتا رہا، تم ڈرامے بند کرو، اپنے اور میرا ساتھ دو۔ تم کوئی پہلی بار کسی مرد کی سنگت سے متعارف ہو رہی ہو کہ حالانکہ تمہارا تو کام ہی یہی مردوں کے بستر گرم کرنا، اس لیے مجھے نخرے مت دکھاؤ۔ اپنی رات رنگین کرنے کے بعد حمزہ سو چکا تھا، مگر صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ بیڈ کی چادر اس لڑکی کے کنوارے پن کی گواہی دے رہی تھی۔ کیا اس نے اس قدر زیادہ سختی برت لی تھی کہ اس لڑکی کی یہ حالت ہو گئی تھی؟ مگر اسے ٹھیک سے یاد تھا پھر یہ بیڈ کی چادر کیوں بدلی ہوئی تھی۔ وہ سر کو پکڑتا ہوا تھوڑا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، حالانکہ وہ پہلے بھی کئی بار اس لڑکی کے ساتھ راتیں گزار چکا تھا۔ لڑکی کمرے میں نہیں تھی، اسے تو حمزہ کی باہوں میں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو سامنے صوفے پر روتی لڑکی دیکھ کر سر پر قیامت ٹوٹتی تھی، کیونکہ وہ تو اس کے مخصوص زمانہ بدنام واحیات گانا فل والیوم میں بج رہا تھا۔
اور رقاصائیں ناچتی ہوئی اپنے استعمال حسن کے جوہر کمر لچکا کر دکھا رہی تھی، مگر وہ بیزاری سے ان کو دیکھتا نظریں ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ شراب کے نشے میں وہ بری طرح سے دھت تھا، رقص ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ کہنے لگا، تارا بائی، تمہاری سونی نے تو مجھے اپنا مجنوں بنا کے رکھ دیا ہے۔ کہاں ہے وہ ظالم تمہاری سونی؟ اسے کہو جب میں یہاں پر آشیانے میں موجود ہوں تو اس سے بھی یہی میری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، بس میری نظروں کے سامنے۔ تارا بائی جو منہ میں چھالیاں چبائے جا رہی تھی، حمزہ خان زادہ کی بات پر فوراً کھڑی ہوئی۔ ارے خان صاحب، بس وہ میں نے شنو کو بھیج کر اسے بلایا تھا، ابھی آتی ہی ہوگی۔ جانتے تو ہیں کہ جب آپ آئیں تو اس کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہوتی، مہکا رہی ہوگی خود کو۔ مگر حمزہ کو یہ بات سراسر بہانہ لگی تھی، اس لیے خود ہی اٹھا اور اس کمرے کی طرف جانے لگا جس کمرے میں اس کی سونی رہتی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے پر دستک دینا چاہی تو ایک دم سے بے تحاشا نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، تارا بائی سے پکڑ کر واپس ہال میں لے آئی۔ خان صاحب، آپ یہیں بیٹھے، میں خود سونی کو لے کر آتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں تڑپاتی ہے وہ آپ کو اتنا، جانتی ہے نا کہ آپ دیوانے ہیں اس کے۔ حمزہ بتابی سے کہنے لگا، اسے کہو کہ میرے ساتھ چلے۔ حمزہ کی نظروں کے سامنے سونی کا حسین روپ چھایا ہوا تھا، جسے پہلے ہی کئی بار وہ اپنے بنگلے پر لے جا چکا تھا، اس کے حسن سے راتیں رنگین کر چکا تھا۔ تارا بائی کہنے لگی، میری سونی کے تو باغ کھل گئے ہیں، جو وہ آپ کو اچھی لگ گئی ہے۔ حمزہ مسکرایا تھا، آج رات کی قیمت بتاؤ بس، اور اسے میرے حوالے کرو، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کوٹھے پر آتا تھا اور صرف سونی کو ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ تارا بائی نے کہا، 50,000۔ اس نے جیب سے پیسے نکال کر تارا کے سامنے پھینک دیے تھے۔ پھر تارا بائی نے سونی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گھونگھٹ میں باہر نکلی تھی۔ یہ دیکھ کر حمزہ کو کچھ حیرت ہوئی تھی، لیکن اس وقت نشے میں تھا۔ اس کی کلائی پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ گاڑی تک لے آیا، گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلانے لگا۔ آدھی آنکھیں بند تھی اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب گاڑی میں بیٹھی سونی نے کہا، گاڑی آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر گاڑی کہیں لگ گئی اور میں مر گئی تو۔ حمزہ کہنے لگا کہ میں اسے گاڑی چلاتا ہوں نشے میں بھی، تب بھی کبھی گاڑی نہیں لگتی، بے فکر رہو جان۔ گاڑی بنگلے کے سامنے رکی، ہارن پر چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی حمزہ گاڑی سے اترا وہ لڑکی بھی اتر چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ بنگلے کا ماحول خوابناک اور سحر انگیز تھا۔ جب سے حمزہ کے والد عباس خان کا انتقال ہوا تھا اس کا ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ان کے سامنے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی آنکھیں بھی اونچی کر لے، اور اس طرح کی حرکت کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے باغ کا سارا کام کاروبار وہ سنبھالتا تھا، وہ چاہ کر بھی نہ یہ عیاشیاں کر سکتا تھا، نہ ہی دوستوں کے ساتھ کہیں آتا جاتا تھا۔ ہر چیز کے لیے اسے اپنے باپ عباس خان کی اجازت لینی پڑتی تھی۔ اس کے زندگی کے ہر فیصلے کی ڈوری انہی کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن 4 مہینے پہلے اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حمزہ کو کچھ دن تو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن 1 مہینے بعد جب اس نے اپنی بادشاہت کا مزہ چکھا اور سارے بینک اکاؤنٹس اس کے اپنے ہاتھ میں آ گئے، تب اسے لگا کہ واقعی اسے خوشیاں منانی چاہیے، اپنی زندگی کو رنگین بنانا چاہیے۔ پہلی بار اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کی تھی، لاکھوں لٹائے تھے۔ جب دوستوں نے دیکھا کہ حمزہ خود مختار ہو گیا ہے تو اسے کوٹھے کا راستہ دکھا دیا۔ پہلی بار جب سونی کے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا تو بڑا مشکل کام تھا اس کے لیے، کیونکہ آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ واقعی کی کڑی نظروں کے سامنے وہ چاہ کر بھی کسی لڑکی کی طرف غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر ہی کمرے میں لڑکی کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رات گزارنا۔ وہ بے حد نروس تھا ایک مرد ہوتے ہوئے، لیکن سونی نے اس کی ساری جھجک کو ایک ہی رات میں ختم کر دیا تھا۔ لیکن سونی کے علاوہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا۔ کام کاروبار وہ اچھے سے سنبھال لیتا تھا، اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ شادی کا بھی کوئی موڑ نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو زندگی کو انجوائے کرنا شروع کیا تھا۔ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کی ہر محرومی کو ختم کر دے اور ہر عیاشی کو پورا کرے۔ باپ نے گناہ ثواب کے چکر میں اسے کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا۔ رب آزادی ملی تھی تو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیا گناہ ہے اور کیا نہیں، لیکن آج رات کی صبح نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔
رات کو بھی سونی کا رویہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ ہوتا تھا۔ وہ اپنا آپ کبھی بھی حمزہ سے چھڑوانے کی کوشش نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کا پورا پورا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن آج رات اس کا احتجاج حمزہ کو مزید الجھا چکا تھا۔ پہلی بار اس نے شدت دکھائی تھی کیونکہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے ہاتھ مت لگائیں، پیچھے ہٹ جائیں، مجھ سے دور رہیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اور اسے غصہ آ رہا تھا۔ پہلی بار تو ایسا نہیں ہو رہا تھا، پھر کیا نخرے دکھا رہی تھی؟ وہ تو سکون حاصل کرنے کے لیے اسے لایا تھا، اس کے نخرے دیکھنے کے لیے نہیں۔ لیکن جب صبح بیڈ پر بچھی چادر دیکھی تو ہوش اڑ گئے۔ اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جلدی سے کمرے سے باہر آیا تو بچے کچھ اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ سامنے سونی کی جگہ کوئی اور لڑکی تھی، وہ بھی محض 17 برس کے لگ بھگ کی، گیلے بالوں میں بار بار اسے دیکھ کے نظریں چرا رہی تھی۔ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ کون ہو تم؟ وہ لڑکی منمنا کر بولی تھی۔ کل رات آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ حمزہ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں کب لے کر آیا؟ میں تو سونی کو لے کر آیا تھا، تمہیں تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی، سونی نے مجھے اپنے کپڑے پہنا کر بیچ دیا تھا، وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ لڑکی بار بار نظر چرا رہی تھی۔ حمزہ کا تو دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ بہرحال لڑکی سونی سے زیادہ حسین تھی۔ کہنے لگا، تارا بائی نے بتایا نہیں کہ کوئی کنواری لڑکی بھی اس کے کوٹھے پر آئی ہے، اور وہ تو ایسی انچھوئی لڑکی کے پیسے بہت زیادہ لیتی ہے۔ تم نے کوٹھے پر شور کیوں نہیں مچایا؟ دیدم کی آنکھیں جیسے جلنے لگی تھی۔ تبھی نم لہجے میں بولی، دیکھیں میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ حمزہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ بار بار رات کے لمحات اسے یاد آ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ نشے میں تھا، مگر اس کے باوجود جب وہ اس پر شدتیں لٹا رہا تھا، وہ لمحات اسے اچھے سے یاد تھے۔ کہنے لگا، اچھا ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، پھر کوٹھے پر کیا کر رہی تھی؟ چلو اگر میں تمہیں کوٹھے سے لا بھی رہا تھا اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر تک لایا، تو تم نے وہ سارا ڈرامہ کیوں نہیں رچایا جو اکثر لڑکیاں رچاتی ہیں کہ چھوڑ دو مجھے، میں پاک دامن ہوں، مجھے کبھی کسی نے چھوا تک نہیں۔ لیکن تم تو بالکل راضی ہو کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، میرے بنگلے تک آئی، اور رات کو بھی کوئی خاص مزاحمت تم نے نہیں دکھائی تھی بستر پر، جیسے کہ لڑکیاں دکھاتی ہیں۔ اب میرے سامنے معصوم بننے کی نوٹنکی مت کرو۔ اس کے بعد سے ان کا دیدم سہم سی چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے حمزہ کو دیکھنے لگی۔ حمزہ کچھ فاصلہ رکھ کے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کہنے لگی، پلیز آپ مجھے بچا لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ آپ نے رات بھر میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ بہت دردناک تھا۔ آپ نے میری عزت تار تار کر دی۔ آپ نشے میں تھے، میں نے آپ کو بہت روکا تھا، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ بچہ کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حمزہ کو وہ لڑکی اس لمحے بے حد معصوم سی لگی تھی۔ اسے یہ روتا دیکھ کر حمزہ تھوڑا پہلو بدل کر بیٹھا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو ڈیل کیسے کرے۔ تبھی وہ کہنے لگا، تم وہاں کوٹھے کیسے پہنچی؟ وہ کہنے لگی، اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ حمزہ نے سامنے رکھے سگریٹ کے باکس سے سگریٹ نکال کر منہ میں رکھا، لائٹر سے چلایا۔ کہنے لگا، اچھا۔ پھر لڑکی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ حمزہ کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، کسی لڑکے کا چکر تھا، کسی لڑکی کی محبت میں بھاگ گئی تھی، اور پھر سارا وہی ڈرامہ کہ وہ لڑکا تمہیں استعمال کر کے یا پھر تمہیں پیسہ کے عوض کوٹھے پر چھوڑ گیا۔ سگریٹ کا ایک کش لینے کے بعد دھواں ہوا میں چھوڑتا ہوا حمزہ بولا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ میرے تایا تھے، میں ان کے پاس رہتی تھی، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ میری شادی ایک بڈھے سے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کر حمزہ نے پھر اسے غور سے دیکھا۔ کہنے لگا، تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ میں نہیں مانتا۔ کہنے لگی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ کہنے لگا، پھر اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں رہتی؟ کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں کون ہے، کسی کو ڈھونڈنے اور ملنے تو شہر آئی تھی، لیکن تارا بائی کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور مجھے اپنے کوٹھے پر لے گئی۔ بہت بری عورت ہے، بار بار مجھے کہتی تھی کہ رقص کرنا سیکھو، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے بھی بتایا ہے کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈنے آئی ہوں، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ البتہ سونی اچھی لڑکی ہے۔ میں 2 دن سے روئے جا رہی تھی اور سونی کے کمرے میں ہی تھی۔
جب آپ نے سونی کا سودا کیا تو سونی کہنے لگی کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہاری مدد کرے گا، ایسا کرو کہ میرے کپڑے پہن کر تم چلی جاؤ، لیکن آپ نے تو رات کو میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ یہ کہہ کر وہ آنسو بہانے لگی۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا، خدا کے لیے مجھے واپس وہاں چھوڑ کر نہ آئیے گا۔ وہ لڑکی کافی بیوقوف اور معصوم قسم کی تھی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور رات شراب کے نشے میں اور جس قدر وہ بہکا ہوا تھا اور نائٹ بلب کی روشنی میں تو ٹھیک سے دیکھ میں نہیں پایا تھا کہ سونی ہے یا کوئی اور، لیکن رات اسی کی بے حد اچھی گزر گئی تھی، سونی سے زیادہ اچھی اور پرسکون۔ لیکن جانتا تھا کہ تارا بائی سے پنگا لینا آسان نہیں تھا، اور لڑکی مسلسل روئی جا رہی تھی کہ مجھے واپس وہاں کوٹھے پر چھوڑ کر نہ آئے، میں آپ کے گھر میں ملازمت کر لوں گی، کام کر لوں گی، لیکن مجھے وہاں نہیں جانا۔ پتہ نہیں کیوں حمزہ کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر تارا کی کال آنے لگی۔ کہنے لگی وہ غلطی سے دوسری لڑکی آپ کے پاس چلی گئی تھی، آپ اسے چھوڑ جائیں۔ یوں تو اس کے میں نے 5 لاکھ رکھنے تھے کیونکہ وہ بالکل کنواری تھی، لیکن بہرحال آپ سے سودا طے ہو چکا تھا، اس لیے میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتی۔ جیسے اسے اس بات کا بڑا افسوس ہوا تھا۔ حمزہ کہنے لگا دیکھو مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، تم اس کی قیمت بتاؤ، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تارا کہنے لگی لیکن میں اس لڑکی کو بیچنا ہی نہیں چاہتی، آپ اسے واپس چھوڑ کر جائیں۔ ارے ابھی تو یہ بھرپور جوان ہے، میں کئی سال اسے کیش کر سکتی ہوں، بس میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی، آپ میری لڑکی واپس چھوڑ کر جائیں۔ حمزہ کہنے لگا دیکھو وہ لڑکی مجھے بتا چکی ہے کہ وہ تمہاری گاڑی سے ٹکرائی تھی، اگر میں چاہوں تو پولیس کو ساری بات بتا سکتا ہوں۔ لڑکی ویسے بھی تمہارے پاس رہنا نہیں چاہتی، اس لیے تم پر اچھا خاصا کیس ہو سکتا ہے۔ حمزہ تارا بائی کو اچھے طریقے سے ڈرا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھ پر کوئی کیس مت کرنا، ایسا کرو اس لڑکی کو رکھ لو، ویسے بھی یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، جب سے آئی ہے ناک میں دم کر رکھا ہے، رو رو کے میرا کوٹھا سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ حمزہ نے فون بند کر دیا۔ کہنے لگا کیا کام آتا ہے تمہیں؟ دیدم نے اسے تشکر بری نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی سب کچھ آتا ہے، برتن دھو دیتی ہوں، کھانا بنا لیتی ہوں، جھاڑو پوچھا بھی کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا دیکھو جھاڑو پوچھے کے لیے ملازمہ آتی ہے، البتہ کھانا اچھا نہیں پکاتی، کھانا تم بنا دیا کرنا، برتن بھی دھو دیا کرنا۔ وہ تو جلدی سے بولنے لگی کہ ٹھیک ہے صاحب، جو آپ کہیں گے میں کر دوں گی، لیکن آپ میرے شوہر کو ڈھونڈ دیں گے؟ حمزہ کہنے لگا ہاں، بتاؤ کوئی نام بتائے تمہارے پاس؟ کہنے لگی نہیں نام تو مجھے نہیں پتا، بچپن میں بس انگوٹھا لگوا دیا تھا نکاح نامے پہ، میں اس کا نام نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگا کوئی پتہ ہے تمہارے پاس اس کا؟ وہ کہنے لگی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا تو پھر کوئی تصویر دے دو، اسے دیکھ کر ہی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر لوں گا۔ کہنے لگی میں نے اسے دیکھا تک نہیں ہے، مجھے کیا پتا۔ حمزہ کو اس لڑکی کی عقل پر افسوس ہوا تھا، عجیب لڑکی تھی۔ کہنے لگا تمہیں یہ تک نہیں پتا تمہارا نکاح کس سے ہوا تھا؟ تم نے لڑکی کو دیکھا تک نہیں، اس کے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہو اور شہر میں اسے ڈھونڈنے آ گئی ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی پھر سے رونے لگی۔ کہنے لگی آپ کو بتایا تو ہے، میری چچی میرے نکاح پر نکاح کر رہی تھی، وہ بھی اس بڈھے سے، میں بھاگتی نہیں تو اور کیا کرتی؟ وہ کہنے لگا بھاگنے سے پہلے اپنے شوہر کا پتہ تو اپنے پاس رکھتی، اب جس کو تم نہیں جانتی اسے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ فی الحال تو سارا کام صرف کھانا بنانا ہے، تم بس کھانا بناؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے جا چکا تھا، تیار ہو کر اپنے آفس میں چلا گیا۔ رات کو جب واپس آیا تو کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو بڑھا دیا تھا۔ فریش ہو کر جب ٹیبل پر بیٹھا تو دیدم نے بریانی اور قورمہ اور نہ جانے کیا کچھ رکھا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ دیدم بھی بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو اس سے زیادہ اچھی اچھی چیزیں بنانی آتی ہے۔ حمزہ نے اس کا حسین چمکتا چہرہ نظر بھر کر دیکھا۔ روز ایسے ہی کھانے بنانا اور میرا دل جیت لینا، وہ مدھم سے لہجے میں بولا تو دیدم کا چہرہ حیا کی لالی سے سرخ ہوا۔ جی ٹھیک ہے، آپ مجھے تھوڑی سی تنخواہ دے دیا کریں۔ یہ سن کر حمزہ کا کھانا کھاتا ہاتھ رکا۔ تم نے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ دیدم کا سر شرم سے جھکیا تھا، لیکن بات کرنا بھی ضروری تھا۔ میں پیسے جمع کروں گی اپنے پاس، اب ساری زندگی مجھے آپ کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے، ظاہر سی بات ہے مجھے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنے شوہر کو ڈھونڈوں گی اور پھر اس کے ساتھ رہوں گی۔ حمزہ نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ کسی گاؤں سے ہو؟ دیدم نے جٹ سے سر ہلا کر اقرار کیا تھا۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارے گاؤں کا؟ اس بار دیدم کچھ چپ سی ہوئی تھی، پھر اس نے ایک دوسرے گاؤں کا نام بتا دیا۔
جب حمزہ نے اسے اس کا نام پوچھا تو کہنے لگی میرا نام ہشال ہے۔ اس نے اپنا اصل نام نہیں بتایا تھا کہ کہیں اس کا تایا اور تائی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ جائیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً بولا دیکھو تم ایسا کرو کہ اتنا بڑا گھر ہے، گھر کے اندر ہی کسی ایک لماج میں سو جایا کرو، کوارٹر میں مت سویا کرو، اور کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو ایسے ہی جھوٹ بول دینا کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، لیکن جب بات سمجھ آئی تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ حمزہ اسے دیکھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریدم نے حسین آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ تم بہت حسین ہو ارشاد، اور تمہیں چھونے والا سب سے پہلا مرد بھی میں ہی تھا۔ بہت حسین رات تھی، نشے میں ہونے کے باوجود تمہاری جوانی کا نشہ پاگل کر کے رکھ گیا تھا مجھے۔ خیر، اب شوہر ملا تو اس سے کیا جواب دو گی؟ ریدم کان کی لو تک گرم اور سرخ پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا حمزہ نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ بری طرح غسل ہوتی مزاحمت کرنے لگی۔ حمزہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ بولو نا ارشاد، کیا جواب دو گی اسے؟ ایشان نے بے بس ہو کر سائر اس کے سینے سے لگایا۔ مجھے نہیں معلوم، پلیز مجھے جانے دے۔ حمزہ نے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کے حسین سرخ پٹے نقوش کو دیکھا اور پھر جھک کر اس کے گال پر لب رکھے۔ وہ اس کی باہوں میں کپ کپا کر رہتی تھی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا، بس سب لا دوں گا۔ وہ نرمی سے بولتا اس سے دور ہوا۔ وہ ساکت سے وہیں کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ دھڑکنیں اس کی قربت پا کر مچل اٹھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ گیسٹ روم میں جا کر سو گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد جب وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکلا تو وہ اسے سی آف کرنے کے لیے گیٹ تک آئی تھی۔ حمزہ نے مڑ کر اسے مخمور نظروں سے دیکھا۔ صبح کی نرم روشنی اس کے حسین چہرے پر جیسے روشنی بکھیر دی ایک الگ ہی سحر پونک رہی تھی۔ حمزہ کا جی چاہا وقت یہیں رک جائے اور بس وہ اسے ہی دیکھتا رہے، لیکن اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مارنے لگی تھی۔ وہ بھی کیسے ہوش میں آیا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیا بات کرنی ہے تم نے مجھے؟ دیر ہو رہی ہے۔ دیدن کی نظریں ایک لمحے کے لیے جھک گئی۔ کچھ کہتے ہوئے لب ہلکا سا کپ کپ آ رہے تھے۔ وہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آپ پلیز مجھے 2 سوٹ لا دیں گے، اور بعد میں آپ میری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیجیے گا۔ حمزہ نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا اور پھر 2 قدم چل کر قریب ہوتے اس نے نرمی سے اس کے ملائم گال کا انگلیاں کی پشت سے چھوا تو دیدم کے بدن میں جیسے ایک لہر سے دوڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا، اور بھی جو چیز چاہیے وہ بتا دینا، وہ نرمی سے بولا تو دیدم کے سانس میں سانس آئی تھی۔ واپسی پر وہ اس کے لیے گہرے اور خوبصورت رنگوں کے 5 جوڑے لے کر آیا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی بہت مہنگے لگ رہے تھے۔ 2 سوٹ بالکل سادہ تھے اور باقی 3 پر امبرائڈری تھی۔ تھینکس، یہ بہت خوبصورت ہے۔ حمزہ نے اسے مسکرا کر دیکھا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھاتا اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی تو بری طرح سے پٹا گئی۔ میں جانتا ہوں میری خوبصورت ہے، لیکن سب سے زیادہ نہیں میری جان۔ اس نے دیدم کا چہرہ تھوڑے سے تھام کر اوپر کیا جو شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ پلیز مجھے ہاتھ مت لگایا کریں، میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے گھبرا کر کہنے پر حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹ کر ہلکا سا کھینچا۔ تمہارے معاملے میں میں خود کو بھی بس محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ گزری اس رات کے حسین لمحات بھول نہیں پاتا۔ میں کیا کروں پھر؟ اور پھر یہ احساس کہ تمہیں چھونے والا پہلا مرد میں ہی ہوں۔ اگر تمہارا وہ نام نہاد شوہر نہ ملا تو میں تمہیں یہاں سے کبھی نہیں جانے دوں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں کبھی نہیں ملے، اور پھر میں تمہیں یوں ہی ہمیشہ اپنی باہوں میں قید کر لوں۔ چھپ کر دیدم کے گلابی گالوں کو چوم لیا۔ وہ جی جان سے سلگ اٹھی تھی۔ پلیز حمزہ۔ اس کے گھبرانے پر حمزہ نے اسے خود سے دور کیا، لیکن اس کی نظر تو کچھ اور ہی طلب کر رہی تھی، لیکن ابھی وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ دیدم نے بھی اس کی نظروں سے بس نکلنے کے لیے جلدی سے کپڑے سمیٹے اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میری جان، تم جانتی ہو کہ میں بہت رومانٹک مزاج کا لڑکا ہوں۔ تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکوں گا، اور نہ ہی تمہیں رہنے دوں گا۔ جب میرے قریب رہو گی، میری نظروں کے سامنے تو ایسی چھوٹی موٹی گستاخیاں تو میں کرتا ہی رہوں گا۔ حمزہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ بہرحال کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آیا تو وہ ناشتہ لگا رہی تھی۔
لیکن نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ حمزہ نے بھی ناشتہ کیا اور اپنے آفس چلا گیا، لیکن وہاں اس کے لیے ایک اور دھماکے دار خبر موجود تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس میں داخل ہوا، اس کی سیکرٹری کہنے لگی، سر آپ کے والد کے وکیل آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب، کیوں آئے ہیں؟ حمزہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ پتہ نہیں سر، کہتے ہیں کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ کچھ دیر تذبذب کا شکار ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ وکیل کو میرے آفس میں بھیج دیں۔ آئیے وکیل صاحب بیٹھیے، بتائیں کیسے آنا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ جیسے ہی وہ وکیل صاحب کی کرسی پر بیٹھے تو حمزہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ابھی وہ وکیل اس کے سامنے فائل رکھتا سنجیدگی سے بولا، آپ کے لیے اچھی خبر نہیں حمزہ صاحب، آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے ضرورت سے زیادہ ہی رقم نکالی ہے۔ ابھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں عباس صاحب کا انتقال ہوئے اور آپ 30 لاکھ کے قریب رقم نکال چکے ہیں۔ لیکن اب آپ مزید رقم نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اپنی بیوی کے دستخط کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن عباس صاحب نے خاص طور پر وصیت کی تھی کہ آپ اس لڑکی کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ رکھیں گے اور اسے مکمل طور پر اپنائیں گے، بیوی کا درجہ دیں گے، اور جب وہ اپنی خوشی سے دستخط کرے گی تو ہی آپ اکاؤنٹ سے رقم نکال سکیں گے۔ یہ بات سنتے ہی حمزہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا باپ اس کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا تھا۔ کیا کیا مطلب ہے وکیل صاحب؟ میرے باپ کی وصیت؟ میں کسی وصیت کے بارے میں نہیں جانتا۔ تبھی وہ وکیل کہنے لگا کہ آپ کا نکاح آپ کے والد نے چند سال پہلے کیا تھا اپنی ایک دوست کی بیٹی سے، اور اس میں لکھا ہے کہ ان کی باقی کی جائیداد سب کچھ ان کی بہو کے نام ہے، اور جب تک وہ آپ کے بینک چیک پر سائن نہیں کریں گی آپ مزید پیسے نہیں نکلوا سکتے۔ یہ سن کر حمزہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تو بولا بیٹھا تھا کہ اس کے باپ نے 4 سال پہلے اس کا نکاح کروایا تھا، اور وہ بھی زبردستی اپنے بیمار دوست کی خواہش پر۔ اس کا نکاح ان کی بیٹی سے ہو گیا تھا۔ وکیل نے کہا کہ جب تک آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں نہیں لاتے اور وہ آپ کے چیک پر سائن نہیں کرے گی، آپ کو دوسرے اخراجات کے لیے پیسے نہیں مل سکتے، اور جو پیسہ آپ کے کاروبار میں انویسٹ ہے وہ آپ نکال نہیں سکتے۔ وکیل کی باتوں نے تو جیسے حمزہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈ کر لاتا وہ اس لڑکی کو؟ وہ تو زندگی میں پہلی اور آخری بار اس گاؤں گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے باپ نے مرنے کے بعد بھی اس پر اتنی پابندیاں کیوں لگائی تھی۔ صرف زندگی کے چند مہینے ہی اس نے عیش سے اپنی مرضی سے گزارے تھے، اور چند مہینوں میں 30 لاکھ اڑا چکا تھا، اور اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ بڑا پریشان ہو کر وہ گھر واپس آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے سارے ملازمین رکھ چکا تھا، انہیں پیسے کہاں سے دے گا، کیونکہ جو بھی کمائی ہوتی تھی سیدھی اکاؤنٹ میں جاتی تھی، اور اکاؤنٹ سے پیسہ وہ تب تک نکال نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کی اندیکھی، بلکہ جو زبردستی اس کی بیوی بن بیٹھی تھی، اس کا سائن اس کے چیک بک پر نہ ہو جاتا۔ اس نے اشارے سے کہا کہ ایسا کرو، تم میرا سامان پیک کر دو، مجھے کہیں جانا ہے ضروری کام سے۔ دیدم نے اس کا سامان پیک کر دیا اور وہ اسی گاؤں جا پہنچا، لیکن جس گھر وہ گیا تھا وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ جب ارد گرد پوچھا کہ یہاں کے مکین کہاں ہیں تو پڑوسیوں نے بتایا کہ جن صاحب کا یہ گھر تھا وہ تو انتقال کر چکے، اور ان کی بیٹی کو ان کے رشتہ دار آ کر لے گئے۔ کسی دوسرے گاؤں میں یہ گھر تو کافی ٹائم سے بند ہے، اور ان کی بیٹی بھی کبھی واپس اس گھر نہیں آئی۔ سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ کیا کرے، کہاں سے ڈھونڈے اسے واپس؟ یہ آ کر جب اس نے وکیل کو بتایا تو کہنے لگا، دیکھیں کچھ بھی کریں آپ، جہاں سے بھی ڈھونڈیں، جیسے بھی ڈھونڈیں، اس لڑکی کو ڈھونڈیں، ورنہ آپ پر فاقوں کی نوبت بھی آ سکتی ہے، اور میں حمزہ صاحب آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے حمزہ نے وکیل کو دیکھا کہ خود ہی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حمزہ صاحب ایسے کیا گور کر دیکھ رہے ہیں، آخر چل کیا رہا ہے آپ کے شیطانی دماغ میں؟ حمزہ اپنی کن پٹی کو جانے کے بعد ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، دیکھیے وکیل صاحب، میرے والد صاحب آج سے 7 مہینے پہلے وفات پا چکے ہیں۔ یہ جائیداد صرف اور صرف میری ہے، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور واضح الفاظ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس لڑکی کو ڈھونڈنے گیا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ اب اتنی بڑی دنیا میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ آپ میری بات سنیں، ہم ایک ڈیل کرتے ہیں۔ وکیل بھی بڑی فرصت سے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ مسکرا کر گویا کہنے لگا کہ بولو کیا ڈیل کرنی ہے؟ حمزہ کہنے لگا کہ میں آپ کو 60 لاکھ روپے دوں گا، آپ میرے والد کی وصیت کے یہ پیپر میرے حوالے کر دیں، اور بول جائیں کہ میرے والد نے کوئی وصیت بھی کی تھی۔ 60 لاکھ کی رقم کوئی کم نہیں ہوتی، آپ کی زندگی سنور جائے گی اور میں بھی اس مصیبت سے نکال آؤں گا۔
اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے بچوں کا خرچ تک اٹھانے کو تیار ہوں۔ آپ کے بڑے بیٹے کو میں اپنی کمپنی میں اچھی جاب پر بھی پوسٹ کروا دوں گا۔ وہ کسی بھی طرح وکیل کو اپنے باتوں میں لینا چاہتا تھا، مگر وکیل نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ واضح بعد میں کہہ چکا تھا کہ میں نے آپ کے والد صاحب کا نمک کھایا ہے، میں نمک حرامی نہیں کر سکتا، اور اگر دوبارہ آپ نے میرے ساتھ ایسی بات کی تو میں آپ کے والد کی وصیت کے مطابق اس پوری جائیداد کو ضبط کروا کے ٹرسٹ میں دلوا دوں گا۔ حمزہ تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ کہاں سے لاتا اس لڑکی کو جس سے اس نے نکاح کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا؟ اگر اس کی ایک جھلک بھی دیکھی ہوتی تو اسے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہلاتا۔ حمزہ گھر آیا تو ایک بار پھر کھانے کے اشتہا انگیز خوشبو نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کھانے سے بری ہوئی ٹیبل دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ 5 سے 6 ڈشز بنانے کے باوجود وہ سامنے سے میٹھے کا باؤل لینے چلی آ رہی تھی۔ حمزہ کا پارا خواہ میں ہی ہائی ہو گیا۔ دیدم، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ 2 بندوں کا کھانا ہوتا ہے اور تم نے پوری ٹیبل کھانے سے بھر دی۔ تمہاری عقل کے گاس سننے گئی ہوئی ہے۔ تم مجھ سے پوچھ کر نہیں کہہ سکتی تھی کہ کھانے میں کیا بنانا ہے کیا نہیں؟ اب اتنا سارا کھانا کون کھائے گا؟ دیدم آنکھیں پھیلائے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پسند کا کھانا بناؤ۔ آپ نے اپنی مرضی سے ڈشز بنوائی ہیں حمزہ، اور اب آپ مجھ پر غصہ کر دیں؟ ابھی حمزہ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر غصے سے چلایا، پاگل لڑکی، میں نے تم سے کہا اور تم نے بنا دیا، وہ بھی اتنا ڈیر و ڈیر کھانا، جانتی ہو کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ آپ کا کچھ اور کھانے کو من کر رہا تھا؟ مگر وہ اس پر دھڑا۔ اس نے صرف چپاتی اور وائٹ قورمہ کھوایا تھا، باقی سب کہنے لگا کہ جا کر فریج میں رکھو، یہ سب میں کل کھاؤں گا۔ دیدم تو جتنی بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ آخر ہو کیا گیا تھا؟ کہیں کمپنی میں کوئی لاس ہو گیا تھا؟ فریش ہو کر حمزہ آیا تو وہ اسے پوچھنے لگی کہ حمزہ صاحب سب خیریت تو ہے؟ کہیں آپ کی فیکٹری میں کوئی آگ واگ تو نہیں لگ گئی؟ حمزہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ سہم کر 2 قدم دور ہوئی کہ نہیں، وہ میں بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ ٹی وی ڈراموں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب امیر لوگ ایک دم سے ہوا میں باتیں کرتے کرتے منہ کے بال زمین پر گرتے ہیں تو ایسے ہی سب سے پہلے کھانے پینے کی پابندی لگانا شروع کرتے ہیں۔ کہیں آپ مجھے نوکری سے تو نہیں نکال دیں گے؟ اس بڑی دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، بے شک تنخواہ نہیں لینا۔ وہ تو جو منہ میں آیا بولتی جا رہی تھی۔ حمزہ جو پہلے ہی کافی ڈسٹرب تھا، دونوں ہاتھ اس کے آگے باندھ کر کہنے لگا، چپ کر جاؤ میری دادی، کتنا بولو گی؟ ایک تو ویسے ہی میں پریشان ہوں، اوپر سے تمہاری بک بک سن رہا ہوں۔ تمہارا نام دیدم نہیں بلکہ بک بک ہونا چاہیے تھا۔ وہ بچوں کی طرح اپنی ہونٹوں پر انگلی رکھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، چپ ہوں، اب نہیں بولوں گی بس۔ اسے یوں دیکھ کر حمزہ بھی صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، اب دوبارہ مجھے یہاں پر دکھائی مت دینا، اپنے کمرے میں چلی جاؤ، بلا وجہ دماغ خراب کرنے کے لیے آ جاتی ہو۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھے فوراً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب کچھ یاد آنے پر رک گئی۔ حمزہ سے کھا جانے والی نسوں سے دیکھا وہ من بنا کر بولی، میں نے کچھ نہیں کھایا، بہت بھوک لگی ہے، اور پھر اتنی گرمی میں سارا دن کچن میں لگی رہی ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں یہ سیخ کباب کی پلیٹ اور رائتا لے جاؤں؟ حمزہ اس سے پہلے کہ جواب دیتا، اس سے پہلے ہی وہ پلیٹ اٹھا کر چلتی بنی۔ دھیرے دھیرے اس نے سارے ملازمین کو نکال دیا۔ گھر کی بجلی جس کا بل لاکھوں میں آتا تھا، اس نے صرف اپنا ایک کمرہ، لاؤنج، کچن اور دیدم کے کمرے کے علاوہ باقی تمام تر روشنیاں بند کروا دی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے گھر کے اوپر والا پورشن کرائے پر دینے کا بھی سوچا۔ گھر اچھا تھا، لوکیشن اچھی تھی، اس لیے جیسے اس نے اشتہار لگوایا تو اگلے ہی روز 5 فیملیز ایک ساتھ گھر دیکھنے آ چکے تھے، جن میں سے ایک فیملی شریف تھی اور اچھا کرایہ دینے کو تیار تھی۔ اس لیے حمزہ اسے اوپر کا پورشن دکھا چکا تھا۔ نیچے پورشن میں صرف حمزہ اور دیدم ہی رہ رہے تھے۔ حمزہ کافی چپ چاپ اور پریشان رہنے لگا تھا۔ شام کو جب آفس سے حمزہ گھر آیا تو گھر میں قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر حمزہ کی قدم وہیں رک چکے تھے، کیونکہ سامنے دیدم پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہاتھ میں پائی پکڑی کیاریوں میں پانی تو دے رہی تھی، مگر اس نے اپنے کپڑے بھی گیلے کر رکھے تھے۔ حمزہ کے سوئے ہوئے جذبات ایک بار پھر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سرکش ہو گئے تھے۔ اس کے بھیگے جسم کے نشیب و فراز میں جیسے حمزہ کی نظریں بھٹکنے لگی تھی۔ جب سے دیدم اس گھر میں آئی تھی، اس نے دیدم کے ساتھ رات گزاری تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس نے کسی اور لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور دیدم نے بھی اسے ابھی تک اپنا نام بھی درست نہیں بتایا تھا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ کہیں اس کا دایا اور دائیں اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک نہ پہنچ جائے۔
حمزہ نے تارا بائی کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے اور کچھ دل نے جیسے اس کے جذبات پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ چلتا ہوا دیدم کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیدم کو جب اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا تو وہ فوراً پلٹ کر اس کے پیچھے دیکھا۔ وہ فوراً اپنی باریک دوپٹے سے اپنے وجود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ حمزہ آپ کب آئے؟ مگر اس کے کب کب آتے ہوئے لبوں کو دیکھ کر تو اسے رات کے وہ قیامت خیز منظر یاد آنے لگے تھے۔ کہنے لگا کہ ابھی ابھی آیا ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیدم بری طرح گھبرا رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، جب سے آپ مر جائے ہیں آپ کے یہ پودے بھی مرجھا چکے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں نہ یہ بول کر مجھے کچھ بتاتے ہیں۔ آپ میرا شوہر ڈھونڈ کر مجھے دے رہے ہیں، اوپر سے آپ خود بھی کنگال ہو چکے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ بہت سردگی سے بولے گئی تو حمزہ نے لب بھینچ دیے اور پھر انتہائی سنجیدگی سے بولا، جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا حلیہ بدلو۔ تمہیں یہ احساس ہے اس گھر کے اوپر والے پورشن پہ کرایہ دار بھی رہتے ہیں؟ کرنے کے بعد میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ تو جیسے موقع تلاش کر رہی تھی بھاگنے کا، فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس لمحے وہ بے حد پریشان تھا۔ اس کا دل بار بار مچل کر دیدم کی قربت جا رہا تھا۔ آج وہ بری طرح مایوس ہوا تھا جن دوستوں کو اس نے 7 مہینے تک بے پناہ آرام دیا تھا، پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ لاکھوں روپے وہ ناچنے والیوں کے پیروں کی دھول کر دیتا تھا۔ آج اس کے سب دوست اس کے مشکل وقت میں اس کا چھوڑ کر جا چکے تھے، اور حمزہ کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ عباس خان اس کے والد نے اس کی بہتری کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت پہلے سے پلاننگ کی تھی، اور اسے ہر قدم پر سمجھایا تھا کہ کس قدر سنبھل کر چلنا ہے اور پیسے کی قدر کرنی ہے، لیکن وہ نادانی میں بہت بڑا نقصان کر چکا تھا۔ مگر بار بار اسے شدت سے یہ طلب محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کہیں سے کوٹھے پر جائے اور ایک بار پھر ناچتی ہوئی رقاصاؤں کو دیکھے، ان کی رعنائیوں میں کھو سا جائے۔ یوں ایک بار پھر حمزہ کا دھیان اس لڑکی کی طرف آمادہ ہونے لگا تھا۔ بار بار اس کا ذہن اس رات کو یاد دلا رہا تھا جب یہ لڑکی اس کی باہوں میں تھی اور وہ اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ دل اسے اکسانے لگا کہ ایک بار اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار ہی چکے ہو، ایک بار پھر کیوں نہیں؟ یہ لڑکی کو تمہاری دسترس میں ہے، پھر ہے بھی اتنی خوبصورت، جس طرح اس رات تمہاری دسترس میں یہ کچھ نہ کر پائی، اب بھی نہیں کر پائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر کچن میں آیا تھا جہاں پر آج وہ چائے بنا رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر سرشاری اور سرخی دے کر دیدم گھبرا سی گئی تھی۔ پھر اس کے چاہتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بتائیں۔ وہ اس کے سامنے شیلف پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ ہاں تم چاہیے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات میری پناہوں میں تھی۔ کیا ایک بار پھر مجھے ان خوبصورت لمحات سے روشناس کروا سکتی ہو؟ وہ بے باک لہجے میں یہ سب کچھ کہہ چکا تھا جبکہ دیدم کا تو وجود کام کر رہ گیا۔ کہنے لگی، شرم آنی چاہیے آپ کو، اگر دوبارہ آپ نے میرے ساتھ ایسی بات کی تو میں یہ گرم گرم چمٹا اٹھا کر آپ کی زبان پر لگا دوں گی۔ اس کے منہ سے یہ سن کر حمزہ کو غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا کہ ہوش میں تو ہو لڑکی، کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ وہ فوراً اسے کہنے لگی کہ ہاں کون ہے آپ؟ کچھ بھی نہیں، آپ بس میرے پہ ہی روب جمانا آتا ہے آپ کو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر میں بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی نا تو اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو وقت پر کھانا بنا کر دے، وہ بھی اتنے مزے مزے کا۔ یہ بات تو واقعی سچ تھی۔ حمزہ اس سے کچھ دور ہٹ چکا تھا مگر وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا بنا کر دینے کے بعد اپنے حصے کا کھانا لے کر وہ کمرے میں بند ہو چکی تھی اور ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو لیے ماضی کو یاد کر کے رونے لگی۔ جب اس کا نکاح ہوا تھا مگر وہ ایک بار بھی اپنے دلہے کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کے والد بیمار تھے جب انہوں نے اس کی شادی کروائی تھی اور اب نہ جانے وہ کس کے نکاح میں بندھی ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ یہ سب کچھ سوچتی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب حمزہ کمرے میں جا کر لیٹ تو چکا تھا، بار بار اس کا حسین سراپا اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ جس بات کے ہاتھوں وہ اس قدر مجبور ہوا کہ اٹھا اور رات کے 1 بجے وہ دیدم کی کمرے میں آیا۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر قدم رکھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ بستر پر آ کر لیٹا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا۔ باہر زوروں کی بجلی کڑک رہی تھی۔ گہری نیند میں دیدم سو رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید ہی سب کچھ خواب ہے، اور حمزہ کے سینے میں خود کو چھپاتی چلی گئی۔ اس کی دھڑکنیں حمزہ کے سینے سے جیسے ہی ٹچ ہوئیں
حمزہ نے آنکھیں بند کر کے اسے شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ اس کا لمس پاک پر سرشار ہو چکا تھا اور یوں وہ مزید حمزہ کے قریب سمٹتی چلی گئی۔ حمزہ بھی شاید اسے موقع کی تلاش میں تھا۔ فوراً اس کے ہاتھ گستاخیاں کرنے لگے اور وہ اس لڑکی کو اپنے قریب پا کر سب کچھ بول چکا تھا۔ جو کچھ وہ دیدم کے ساتھ کر رہا تھا، دیدم کو لگا کہ شاید وہ چیز سب کچھ خواب میں دیکھ رہی ہے، انتہائی بھیانک خواب۔ دھیرے دھیرے حمزہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا جا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے لباس اس کے سامنے تھی۔ حمزہ تو اس کا حسن دیکھ کر ایک بار پھر مچل چکا تھا۔ خوبصورت سنگ مرمر سے تراشا بدن اور کندن جیسی رنگت، نیم روشنی میں اس کا برہنہ وجود دیکھتا ہوا جھکتا ہوا اس کی گردن تک آیا اور پھر اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیا۔ دھیرے دھیرے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر کے وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا اور پھر اس کی دھڑکنوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ جب تک وہ نرمی برت رہا تھا، دیدم کو یہ سب کچھ خواب ہی لگ رہا تھا۔ وہ لذت کے اور ہی جہاں میں تھی۔ اس کے میٹھی سسکیوں نے حمزہ کو جیسے جوش دلایا تھا۔ وہ اس لمحے حمزہ کو مزید ہی پاگل کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں سن کر حمزہ کے جذبات مزید بڑک اٹھے اور وہ اپنی شدتوں میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ مگر جب حمزہ کی شدتوں میں تیزی آئی تو وہ درد کی ایک لہر دیدم کے پورے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی۔ درد سے وہ ہلکے سے کراہ کر اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے پورے وجود کا جھٹکا لگا تھا۔ پورا وجود اسے شل محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تو پلکیں چپکا کر اس نے دوبارہ کھولی، جیسے ان کی بات کی تصدیق کر رہی ہو کہ حقیقت میں یہ منظر ہے یا پھر جھوٹ تو نہیں۔ سچ مچ وہ اس وقت اس شخص کے قربت میں نڈال ہو رہی تھی۔ چلاتے ہوئے اس نے پوری قوت سے حمزہ کو خود سے جدا کیا تھا۔ جیسے ہی بستر سے اٹھی تو اسے اپنے وجود میں جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جس حالت میں تھی وہ اس کے لیے حواس گم کر دینے والی تھی۔ وہ خود کو چھپائے رو دی تھی۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں آپ پر اعتماد کرتی تھی، آپ میری عزت کے ساتھ دوسری بار یوں کھلواڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ تب تک حمزہ کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ حمزہ ایک دم سے شرمندہ سا ہونے لگا، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ دیکھو مجھے پتہ نہیں چلا، میں سوری کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ رونا دھونا بند کر دو پلیز۔ اوپر والے پورشن میں آواز گئی تو پتہ نہیں وہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں آپ جیسے شخص پر کیوں اعتبار کر کے یہاں رہ رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ اپنے دوپٹے کو اپنی گیند لپیٹ کر اٹھی اور بھاگنے لگی، جبکہ حمزہ اپنی باہوں میں سے پکڑ چکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو چھڑوا رہی تھی۔ باسی شال، چپ، بالکل چپ۔ خبردار جو تم نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نکالا تو۔ ایک دفعہ جب میرے ساتھ وقت گزار چکی ہو تو دوسری بار بھی گزارنے میں کیا حرج ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ آپ کی نظر میں لڑکی کی کوئی عزت ہی نہیں۔ آپ جیسے مردوں کو بس لڑکی ایک ہی کام کے لیے پسند ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بستر پر آئے اور آپ کی خواہشات پوری کرے۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اس وقت حمزہ جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ غصے سے اس نے دیوار میں مکے مارے تھے اور کہ آخر وہ خود پر قابو کیوں نہیں رکھ پایا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھو آج تک میں نے کسی سے بھی معافی نہیں مانگی، کیونکہ شاید میری غلطی ہے، مجھے خود پر قابو پانا چاہیے تھا۔ سوری، میں حمزہ تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں پوری کوشش کروں گا دوبارہ تمہارے قریب نہ آؤں۔ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسے معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ پھر کیسے کرو گی؟ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ پہلے میرے سامنے 50 دفعہ اٹھے بیٹھے کریں۔ حمزہ اس کی اس بچکانہ حرکت پر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت اس کے لیے یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا۔ آخر میں اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی تو وہی فرش پر گود بنا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ لو کر لی، اب راضی ہو؟ مگر دیدم سون سون کرتی اپنی آنکھیں آنسوں کو صاف کر کے کہنے لگی کہ نہیں، بالکل ابھی نہیں، آپ بہت برے ہیں۔ میں تو آپ کو اچھا سمجھ رہی تھی، مگر آپ نے 2 بار میری عزت کی دچیاں اڑائی ہیں، بالکل حیوانوں کی طرح۔ اب آپ کا کان پکڑ کر مرغا بن کر دکھائیں گے، تبھی میں آپ کو معاف کروں گی۔ یہ سن کر تو حمزہ کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ فوراً غصے سے آگے بڑھ کر اسے مکہ دکھا کر کہنے لگا، تمہاری یہ بے جا فضول کی باتیں ماننے سے بہتر نہیں ہے کہ میں تیسری بار بھی تمہاری وہ حالت کر دوں۔
کہ تم یہ سب کچھ بولنے کے قابل نہ رہو، بلا وجہ ہی سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ لگتی کیا ہو میری، جو تم سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہو؟ ہاں، وہ غصے سے اس پر روک جماتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ بھی آگے سے سینہ تان کر کھڑی ہو چکی تھی۔ قد میں اسے چھوٹی تھی۔ وہ نیچے کھڑا تھا اور وہ بیڈ پر کھڑی ہو کے انگلی دکھا کر کہنے لگی، سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے؟ ہاں، میں نے سن رکھا ہے بڑے بڑے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کی سب سے قیمتی دولت اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی عزت چلی جائے سمجھو وہ خالی ہاتھ رہ گئی ہے۔ 2 بار آپ نے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، سمجھے؟ عزت تو اب آپ نے رون ڈالی، اس لیے اب میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں، اس کا یوں ڈانٹنا اور اپنے سامنے دلیر ہونا دیکھ کر حمزہ اندر ہی اندر لطف اندوز ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو اسے بولنا اچھا لگنے لگا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اسے کچھ پسند بھی کرنے لگا تھا، مگر زبان سے اقرار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے سے نکال چکی تھی۔ اگلی صبح وہ ناشتہ بنانے کے لیے بنا اٹھی۔ حمزہ نے خود ہی ناشتہ تیار کیا تھا، نہ صرف اپنا بلکہ اس کے لیے بھی جلی ہوئی بریڈ اور جیم لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھو مجھ سے تو ایسے ہی بنا ہے، مگر وہ یوں ہی منہ کو لائے بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ اب میں آپ سے تبھی بات کروں گی جب آپ میرا شوہر مجھے ڈھونڈ کر لا کے دیں گے۔ یہ بات حمزہ کو آج بری سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اچھا ڈھونڈ کر لا دوں گا، لیکن اگر اس نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جو کچھ وہ کر چکا تھا وہ خود ہی اس لڑکی کی جان نکال رہا تھا۔ ایک بار پھر دیدم پوٹ پوٹ کر رونے لگی کہ اگر اس نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تو میں اپنے گاؤں کے چوراہے پر کھڑے ہو کر خود کو پھانسی پر لٹکا دوں گی اور اپنے خون سے دیواروں پر لکھ کر جاؤں گی کہ میرے اس ناحق خون کا ذمہ دار یہ حمزہ خان ہے۔ اس کا یہ ڈائلاگ سن کر حمزہ بس سر جھکا کر اپنی ہنسی ضبط کرنے میں لگا تھا۔ اگلے 3 روز تک دیدم کچن میں داخل تک نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی حمزہ آفس سے آتا تو کھانا بناتا۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کیوں وہ اس لڑکی کے اس قدر ناز اٹھا رہا ہے۔ وہ جھاڑو لے کر خود جگہ بھی صاف کر دیا کرتا اور وہ کھڑکی سے جان کر یہ منظر دیکھتی رہتی۔ رات کو جب بستر پر آ کر لیٹتا تو ذہن میں بار بار ایشان کا چہرہ آتا تھا، مگر اس بار اس کے ساتھ زبردستی قربت کے گزارے لمحات نہیں آتے تھے، بلکہ وہ لمحات آتے تھے جو وہ مسکراتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی تھی۔ وہ اس کے منہ سے اپنے کھانے کی تعریف سن کر جس قدر خوش ہوتی تھی، یہ سب کچھ سوچ کر حمزہ کے اندر محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہی محبت کے جذبات تو دیدم کے دل میں بھی بڑھکنے لگے تھے، مگر اگر بیچ میں دیوار حال تھی تو وہ نکاح تھا۔ اوپر والے پورشن سے ملنے والے کرائے سے جو رقم مل رہی تھی اس سے وہ گھر کا خرچ چلا رہا تھا۔ جب ایک شام وہ دیدم کو لے کر کچھ سامان لینے کے لیے باہر آیا کہ تبھی وہاں پر دیدم کے تایا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ جب تک وہ گاڑی کے پیچھے بھاگا تب تک یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر آگے جا چکے تھے۔ دیدم کے تایا نے دیدم کو تو دیکھا تھا، مگر وہ جس لڑکی کے ساتھ تھی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے۔ گھر تک وہ پیچھے کرتے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوئے تو دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ دروازہ دیدم نے ہی کھولا تھا۔ سامنے اپنے تایا کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ زبردستی اندر گھس آئے تھے۔ وہ آتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تجھے شرم نہیں آئی گھر سے بھاگتے ہوئے؟ دیدم اس سے پہلے کہ نیچے گرتی حمزہ اسے تھام چکا تھا۔ غصے سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، دیدم کے تایا کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگ چکا تھا۔ دیدم کا تایا اور حمزہ دونوں ہی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کچھ سوچ کر حمزہ کہنے لگا، آپ تو مستقیم انکل ہے نا؟ یہ سن کر مستقیم تھوڑا گڑبڑایا، پھر کہنے لگا کہ تم حمزہ ہو نا، دیدم کے شوہر جس سے 4 سال پہلے دیدم کا نکاح ہوا تھا۔ دیدم کو لگا جیسے پورا آسمان اس کے سر پر ہی ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ کہنے لگا کہ انکل دیدم آپ کہاں ہیں اور یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ چونکہ دیدم نے اپنا نام اشال بتا رکھا تھا، ایک پل کو تو حمزہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیدم کا تایا کہنے لگا، حمزہ بیٹا کون اشال؟ یہ کوئی اشال نہیں ہے، یہ دیدم ہی ہے، تمہاری منکوہا جسے تم لوگوں کے باپ نے آپس میں نکاح کروا دیا تھا۔ دیدم کا تو چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ ایک لمحہ اسے یاد آنے لگا تھا جب وہ حمزہ کے ساتھ گزار چکی تھی۔ حمزہ ہی اس کا شوہر تھا۔ حمزہ کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ دیدم کو دیکھ کر تو اس کے چہرے پر جیسے بہار لوٹ آئی تھی۔
اس لڑکی کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ تو اس کے گھر میں ہی موجود تھی۔ مستقیم کہنے لگا کہ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ وہ کاغذی رشتہ انگوٹھی کی چھاپ سے طے ہوا تھا۔ اس لڑکی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس لیے نکاح خود بخود ختم ہو چکا ہے۔ مستقیم صاحب کسی بھی طرح اسے وہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے، مگر حمزہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ کہنے لگا کہ بیوی ہے یہ میری، کوئی بچی نہیں تھی، سمجھدار تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میری بیوی مجھ تک باحفاظت پہنچ گئی، جبکہ نکاح پر نکاح کروانے میں آپ پر اچھا خاصا کیس کر سکتا ہوں۔ مستقیم صاحب گھبرائے تھے۔ دیدم کو ایک نظر دیکھنا چاہا مگر وہ حمزہ کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ مجبوراً انہیں وہاں سے جانا پڑا۔ دونوں تو اتنی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور اگلے ہی پل مسکراتے ہوئے وہ حمزہ کے سینے سے لگ چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، میں آپ کی بیوی تھی تو آپ میرے شوہر تھے، یہ تو بالکل فلمی سین نہیں ہو گیا؟ آپ نے مجھے پہچانا نہ میں نے آپ کو؟ اگر میں اپنا دلہا پہلے تو دیکھ چکی ہوتی تو اب تک اپنے شوہر نے ڈھونڈ ہی رہی ہوتی۔ حمزہ اس کی اس بات پر ہنس دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شاید اس نے دیدم سے جس قدر محبت کی تھی اسی لیے وہ اسے مل چکی تھی۔ وہ اسے سینے میں بینچ کر لگائے ہوئے اس کے بولے ہوئے جھوٹ کو یاد کر کے اس کی کمر میں ایک چٹکی کاٹ گیا۔ وہ کر رہ گئی تھی۔ میری جان جھوٹی، جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تمہارا نام وشال ہے اور گاؤں کا نام بھی غلط بتایا تھا؟ جی تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں ایسے سزا دوں کہ بس تمہارے لیے بستر سے ہلنا بھی دوبر ہو جائے۔ ایسی شدت سے سماؤں تم میں جان، اگر تم سچ بتا دیتی تو شاید میں پہلے ہی جان لیتا کہ تم میری بیوی ہو۔ پہلے جو وہ روئے جا رہی تھی پھر ایک دم سے الگ ہو گئی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ حمزہ کہنے لگا کہ اب کیا ہوا ہے؟ وہ منہ سجا کر کہنے لگی کہ میں نے بالکل بھی یہ امید نہیں کی تھی کہ میرا شوہر ایسا نکلے گا، کوٹھے پر جاتا ہوگا، لڑکیوں کے ساتھ تعلق بناتا ہوگا، اور پتہ نہیں میرے سے پہلے کتنی لڑکیاں یہاں پر آئی ہوں گی۔ یہ تو آپ کے والد نے میرے سائن کے بغیر رقم نکالنے پر پابندی لگوا دی، ورنہ آپ تو اب تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سوچ کر وہ چہرہ چھپا کر ایک بار پیٹ پوٹ پوٹ کر روئی تھی، اور حمزہ کا جی چاہا کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ واقعی اس نے غلط تو کیا تھا، مگر جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی اس نے دوبارہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ محبت واقعی انسان کو سدھار دیتی ہے، یہ بالکل نکارا کر دیتی ہے، اور دیدم کی محبت نے اسے سیدھا کر دیا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ پتہ نہیں کیسے، شاید ماں نہیں تھی نا میری جو میری تربیت کرتی، مجھے سمجھاتی۔ باپ جو سمجھاتا تھا بس دوستوں کی باتوں میں آ کر مجھے یہی لگتا کہ میرا باپ میرا دشمن ہے، مگر شاید وہ ٹھیک کہتے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا، اور دیدم بس نفی میں سر ہلا کر وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ دیدم نے سائن کیے تھے تو ایک بار پھر حمزہ کے بینک اکاؤنٹس بحال ہو چکے تھے، سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، مگر اسے یہ باتیں ستائی جا رہی تھی کہ اس کا شوہر اس سے پہلے کوٹھے پر جا کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ رشتہ قائم کر چکا ہوگا، اور تو نشہ بھی کرتا رہا۔ حمزہ کے لیے پہلے یہ باتیں بالکل عام سی تھیں، لیکن اب اس لڑکی کو اداس دے کر وہ بھی پریشان ہو چکا تھا۔ اس روز تو وہ باقاعدہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کان بھی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھا مجھے معاف کر دو، لیکن میرا خدا گواہ ہے جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب میری زندگی میں بس تم ہی ہو۔ رہی بات ماضی کی تو میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگوں گا کہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے تم سے کی جانے والی محبت پر پورا یقین ہے کہ دوبارہ میں بالکل بھی نہیں بھٹکوں گا، بس میں سدھر چکا ہوں۔ اسے یعنی اپنی مجازی خدا کو یوں بیٹھا دیکھ کر وہ فوراً اسے اٹھا چکی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اچھا اب یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر دیا ہے معاف میں نے آپ کو، لیکن دوبارہ اگر آپ نے ایک نظر بھی اٹھا کر کسی لڑکی کو دیکھا تو قسم سے ٹوپی والا برقع پہنا کر آپ کو گھر سے باہر بھیجوں گی، سمجھے آپ؟ حمزہ ہنس دیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ اسے کمر سے اپنے ساتھ لگا کر کمر تھام چکا تھا اور اسے اٹھا کر روم میں لے کر جانے لگا تو دیدم فوراً شور مچانے لگی۔ کہنے لگی کہ ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہانڈی چل جائے گی، چھوڑیں مجھے۔ مگر وہ اسے جو ہی پکڑ کر میز پر آ چکا تھا۔
گرمی کی وجہ سے چہرے پر ٹمٹمائے ہوئے پسینے کی بوندیں جس کے لباس کو بھی کافی حد تک گیلا کر چکی تھی، اور سر سے لے کر پاؤں تک اسے بے باک نظروں سے دیکھنے لگا۔ جیسے اس کے قریب آنے لگا تو وہ کہنے لگی، پلیز دور ہی رہیں مجھ سے، اتنا پسینہ آیا مجھے، آپ تو بس رومانس کرنے کا کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتے، ہٹیں دور۔ مگر حمزہ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بالکل نہیں، بیوی ہو تم میری، وہ بھی جی بھر کے ہاٹ۔ جی تو چاہتا ہے کہ بس تم پر اپنی محبت اس قدر لٹاؤں تو تم ہر سانس میں بس میرا نام لو۔ دیدم شرم سے سرخ پڑ گئی۔ حمزہ اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لایا اور آتے ہی بے صبری سے اس کے وجود کو کپڑوں سے آزاد کرنے لگا۔ دیدم بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بے لباس کر چکا تھا۔ میری جان تم بہت ہاٹ ہو، اگر میرا ساتھ دوگی تو ہم دونوں ہی بہت انجوائے کریں گے، وہ اس کے برا کا اسٹریپ کھینچ کر بولا تھا۔ دیدم ہلکا سا ہنستی تھی۔ چلو میری گود میں بیٹھو اب۔ دیدم نے لب کاٹے۔ کیوں؟ ارادہ کیا ہے آپ کا؟ حمزہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ ارادے کچھ نیک نہیں ہے میری جان، بس دیکھتی جاؤ۔ دیدم نے سرخ پڑتے ٹانگوں کو اس کے گرد لاک کیا تھا۔ دیدم ایک بار پھر آج کی رات رنگین ہونے والی تھی، یہ سوچ کر ہی شرما گئی۔ حمزہ نے اس کے مکھن جیسے لبوں کو اپنے تپتے ہونٹوں کی گرفت میں لیتے پیوست کیا، ساتھ ہی وہی اس کے گداز جسم کی انگ انگ سے بھرپور گستاخیاں کر رہا تھا۔ دیدم کا وجود جیسے بل کھانے لگا تھا۔ حمزہ نے اسے بیڈ پر گراتے باقی کے لباس سے بھی آزاد کیا تھا اور پوری قوت کے ساتھ اس کے روح میں سمایا تھا۔ دیدم کی چیخ کو وہ اپنے لبوں میں ہی دبا گیا تھا۔ وہ پوری رات اس کی باہوں میں گزار چکی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب وہ کہنے لگی کہ اب بس بھی کر دیں، پتہ نہیں اور کتنی بار کریں گے۔ حمزہ نے اس کے لیگ پہ بائٹ کی تھی۔ میری جان کنٹرول نہیں ہوتا تو کیا کرو؟ دیدم اس کے کشادہ سینے سے لپٹی تھی، سانسیں بھی ترتیب ہونے لگی، اس کی نظریں بار بار جھک رہی تھی، مگر حمزہ ہر بار اس کے چہرے کو انگلیوں سے اٹھا کر اسے اپنے سامنے دیکھنے پر مجبور کر دیتا۔ اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی اور شرارت گھلی ہوئی تھی۔ دیدم نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ جیسے لبوں میں ہی کھو گئے۔ حمزہ کی انگلیاں اس کے رخسار سے پھسلتی ہوئی اس کی گردن تک آئیں تو وہ بے اختیار کانپ گئی۔ حمزہ، اس نے دھیمی سی احتجاجی آواز نکالی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر کہنے لگا، آج تو تمہاری ہر دھڑکن اپنے نام کرنی ہے مجھے۔ دیدم نے فوراً اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا، مگر حمزہ باز کہاں آنے والا تھا۔ وہ کبھی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چھیڑتا، کبھی اس کے بالوں کو انگلیوں میں لپیٹ کر اسے مزید بے چین کر دیتا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی دھیمی سانسیں گونج رہی تھی۔ دیدم کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے حمزہ کی ہر قربت اس کے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر رہی ہو۔ آپ بہت ستاتے ہیں، اس نے بمشکل کہا۔ حمزہ نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اور تم ہر بار پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگتی ہو۔ اس کے لہجے کی شدت پر دیدم کی پلکیں لرز گئیں۔ وہ مزید اس کے قریب سمٹ گئی، جبکہ حمزہ اسے اپنے بازوں میں بھرے دیر تک اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا رہا تھا۔ رات کے یہ حسین لمحے ان دونوں کے لیے بھرپور تھے اور آنے والی زندگی کی خوشیوں کی نوید بھی۔